یہ 2 ٹکے کا انڈین یوٹیوبر یہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جاتا ہے، اور جاتا کہاں سے ہے؟ یہ جاتا ہے کابل سے۔ اور اس کا جو ریاکشن تھا، یہ جو ویلاگ بنا رہا تھا، وہ ناظرین الٹا اس کے گلے پڑ گیا۔ سب سے پہلے تو پاکستان جو ایک بات بارہا کر رہا ہے، پاکستان نے ایک بات ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پر کہی ہے، جس کی تائید اب اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی کی ہے۔ یو این ایس سی کی ایک رپورٹ آج سے چند دن پہلے ہم نے آپ کو پیش کی تھی، جس میں یہ کہا گیا کہ سیف ہیونز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کو، جن میں ٹی ٹی پی شامل ہے اور بی ایل اے کے جنگجو بھی شامل ہیں۔ یہ تمام تر دہشت گرد عناصر افغانستان کے اندر موجود ہیں، ان کو وہاں پر سیف ہیونز مل رہے ہیں۔ اور بھارت اور افغانستان کے نیکسس کی جو ہم نے بات کی، جو طالبان اور مودی کے نیکسس کی بات کی، جس انتہا پسندانہ سوچ کی ہم نے بات کی، اور جس دہلی کی سپانسرشپ کی بات کی، وہ اس 2 ٹکے کے یوٹیوبر نے، بھارتی یوٹیوبر نے خود تسلیم کر لی۔ جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے طالبان نے اسکورٹ کیا، میرے 5 طالبان آگے تھے، میرے 5 طالبان پیچھے تھے، بڑی خطرناک جگہ ہے، ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور طالبان میرے آس پاس تھے، انہوں نے مجھے اسکورٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر وہ ان لوگوں کو یہاں پر لے آئیں گے، ان لوگوں کو مطلب پاکستانیوں کو لے آئیں گے یہاں پر، پاکستانی فوجیوں کو۔ ان کی اتنی اوقات ہے پاکستانی فوجیوں کو لانے کی، پاکستانی فوج کے سامنے اپنی پتلونیں چھوڑ کر یہ بھاگ رہے تھے۔ ویڈیوز ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں، پتلونوں چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کو یہ بھاگ گئے، دم دبا کر، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ریس ہو رہی ہے، جیسے کوئی مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں وہ ویڈیوز بھی یاد ہیں، اگر آپ کو نہیں یاد تو ہم وہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جس طریقے سے کہا گیا کہ طالبان میرے آس پاس تھے، وہ مجھے اسپیشلی یہاں پر لائے ہیں، بڑے ایریاز کا وزٹ کروایا ہے، ایسے ایریاز کا وزٹ جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو وی ہیو بین ٹیلنگ دس فرام دا پاسٹ اینڈ فرام دا پاسٹ فیو ایئرز کہ یہی تو وہ نیکسس ہے جو ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں، یہی تو وہ اصل چہرہ ہے جو کہ دہلی کی سپانسرشپ پر اور بھارتی 2 ٹکے کے یوٹیوبرز اب وہاں پر جا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے خود اپنے نیکسس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ سیکنڈلی، جس طریقے سے پاکستان کی پوسٹ کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی پوسٹ کو دیکھ کر وہ اس پر کمنٹری کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اب تنقید کروں گا، لیکن جب وہ پاکستانی جھنڈے کو دیکھتے ہیں تو ان کی پتلون گیلی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی باڈی لینگویج اس یوٹیوبر کی، اور نہ صرف باڈی لینگویج بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستانی جھنڈا اتنا سر بلند ہو کر لہرا رہے ہیں، پاکستانی فوجی باہر نکل کر ابھی دیکھ رہے تھے، تو اس سے اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی بالکل واضح طور پر اس کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں پر کبھی بھی گولی آ سکتی ہے، یہاں پر کچھ بھی آ سکتا ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بڑے یہاں پر گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی پاکستان آرمی کا خوف ہے، یہ پاکستانی نوجوانوں کا خوف ہے، یہ پاکستان کی وہ جو ہیبت پاکستان نے طاری کی ہوئی ہے آپریشن سندور کے بعد، اور آپریشن سندور کے بعد جو آپریشن یہ رد الفتنہ جاری کیا گیا، آپریشن غضب للحق جو کیا گیا، یہ ایکچولی اس کا خوف ہے آپ کو، اور جن کی سہولت کاری آپ کر رہے ہیں، جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایکچولی ایک ہیبت کی علامت ہے۔ اس لیے صرف ٹانگیں آپ کی نہیں کانپ رہی، بلکہ پتلونیں گیلی ان کی بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ناظرین جو بھارتی یوٹیوبر ایک ویلاگ کرنے گئے تھے، یہ ویلاگ الٹا ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے نیکسس کو مکمل طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ ہاں بھائی، طالبان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا نیکسس ہے، اور یہ وہ جو ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے، جس طرح ہماری انتہا پسندانہ گورنمنٹ ہے، ہم چند پیسوں کے تحت ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مجھے یہاں تک لائے ہیں اسکارٹ کر کے۔ اور سیکنڈلی پھر پاکستان کا جھنڈا دیکھنے کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے ناظرین، دیٹ واز ریمارکیبل۔ تو اگلی مرتبہ جانے سے پہلے ذرا اچھی اسکرپٹ تیار کیجیے گا، تاکہ آپ کے چہرے پر وہ پریشانی کے تاثرات نظر نہ آ سکے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اور آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔